أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام العلیم پر بات کریں گے. العلیم خوب جاننے والا، بہت جاننے والا، وہ جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کے بارے میں بخوبی واقف ہے. کوئی ایک ذرے کے برابر بھی چیز ایسی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، جو اس سے چھپی ہوئی ہو. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زمینوں کے نیچے کیا ہے. وہ بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ زمینوں کے نیچے کیا ہے اور زمین کے اندر کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطروں کی تعداد کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ ریت کے ذرات کس تعداد میں ہیں. وہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان کی خواہشات اور تمنائیں کیا ہیں. وہ انسان کی نیتوں اور ارادوں تک سے واقف ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ درختوں کے پتے کتنے ہیں اور ان میں سے کون سا پتا کب کس وقت کہاں گرا ہے. یہ ایسا علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، بندے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم کے بارے میں مختلف طریقوں سے بتایا ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق سے پہلے ان کی تقدیر لکھی، گویا وہ سب کچھ جانتا تھا کہ وہ کس کس چیز کو پیدا کرے گا، کتنی مقدار میں پیدا کرے گا، کہاں پر پیدا کرے گا، وقت کے سرسے میں کس مقام پر، کس جگہ پر، کہاں اور کب کیا بنے گا، کیا پیدا ہوگا، کون کس وقت میں کیا کام کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مختلف مراتب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ اس نے کیا کچھ پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کا یہ سارا علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس نے انسانوں کی تقدیریں بنائی. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ، اکتب. اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی آخر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو. تو قلم نے کیا لکھا؟ وہ تمام چیزوں کی تقدیر لکھی گئی. تقدیر کا مطلب اللہ کا وہ علم جو اللہ ہی کو معلوم ہے اور اس کے سوا اس میں کوئی اور شریک نہیں، وہ علم جو اسی کا راز ہے. اور پھر بہت سے کام جو ہم اس وقت جانتے ہیں جب وہ واقع ہو جاتے ہیں، یا وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ بھی ادھورا ہی جانتے ہیں، لیکن وہ اس وقت سے جانتا ہے جب یہ چیزیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود ان کا خلاق ہے، وہ خود ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. ہمارے دلوں میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں. بعض اوقات ہم
ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں. ایک بات ہمارے دل میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، ایک سوچ آتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی جانتا ہے جو ہو چکا، اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو آئندہ ہونے والا ہے. ہم بھول جاتے ہیں. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کا علم کامل اور شامل ہے. ہم آج اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، مثلا اس وقت میں بات کر رہی ہوں، لیکن میرا رب مجھے پیدا کرنے سے پہلے اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ اللہ کی یہ بندی زمانے کے اس وقت میں یہ کام اس جگہ پر کرنے والی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ کل قیامت کب آئے گی. وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. یعنی ہم میں سے کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا. کل اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے، ہم صرف ایک اندازہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، خواہش اور تمنا کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں، لیکن کتنی ہی بار ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اس کی موت کہاں پر آئے گی. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا رازدان ہے اور ان کی سرگوشی بھی جانتا ہے. یعنی وہ باتیں جو انسان چھپ کر کرتا ہے یا پھر کسی کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے، جسے اس شخص کے سوا کوئی اور سن نہیں رہا ہوتا، لیکن عرش عظیم کا مالک رب اس بات کو، اس سرگوشی کو بھی پوری طرح سن لیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. صرف ایک انسان کی سرگوشی نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس وقت جو بات کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، جو گمان کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. پھر اسی طرح لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے کسی اور کی اس تک رسائی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں کو جن کو اس نے خود لکھوایا خوب اچھی طرح جانتا بھی ہے. نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے جو اس نے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. ہم انسان تو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے 2 قدموں کے نیچے کیا کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فرمایا ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے. یعنی صرف معلوم ہی نہیں اللہ کو، بلکہ وہ سب معلومات لکھی ہوئی بھی ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ سب کچھ بہت آسان ہے. پھر اسی طرح جس وقت کوئی چیز وجود میں آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے. مثلاً کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں باپ تک بعض اوقات نہیں جانتے کہ آنے والا بچہ کیا ہوگا، نر ہوگا یا مادہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا خالق ہے. وہی ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ کیا جنم دینے والی ہیں، اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا بھی اسی کو علم ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد جب وجود میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو بھی اس پر پوری طرح نگہبانی کرنے والا ہے. وہ المہیمن بھی ہے اور عالم الغیب والشہادہ بھی ہے. پھر اسی طرح انسان جب سو جاتا ہے تو خود انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ سوتے ہوئے اس کا ہاتھ کہاں جا لگا، وہ کس کروٹ پہ سو رہا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ہوش میں آتا ہے کہ وہ دائیں پہلو پہ لیٹا ہوا تھا یا بائیں پہلو پر. اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا سو چکا. اس کو یہ دیکھنے کے لیے گھڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ وہ جان سکے کہ کتنے گھنٹے سو چکا ہے. اصحاب کہف جب کئی 100 سال کی نیند کے بعد اٹھے تھے تو انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ایک رات سوئے ہیں یا کئی 100 سال تک سو چکے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک دن اور ایک ایک رات کے بارے میں جانتا ہے. پھر اسی طرح انسان تو انسانوں کی تمام بولیاں اور ان کے لغات کو بھی نہیں جانتے، لیکن کوئی بندہ کسی بھی زبان میں جو بات کرے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اس سے کوئی کچھ بھی چھپا نہیں سکتا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو. یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا، بات چیت کرنا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یا برا معاملہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یا نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کون کس کے خلاف کیا چالیں چل رہا ہے، کیا مکر کر رہا ہے، کس کو کہاں سے نقصان دینے کی کوشش میں، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور وہ پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. انسان اونچی آواز میں کوئی بات کرتا ہے یا آہستہ سے، وہ سب کچھ جانتا ہے. فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ کو جانتا ہے. یعنی اس کے لیے دونوں ہی برابر ہیں. وہ تو نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے کہ انسان کی نگاہ کس لمحے کس چیز کی طرف اٹھ گئی، حلال کی طرف یا حرام کی طرف، اس کی پسندیدہ چیز کی طرف یا ناپسندیدہ کی طرف، اس کی طرف جس کے دیکھنے کی اس نے اجازت دی یا اس چیز کی طرف جس کے دیکھنے کو اس نے منع فرمایا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی جو راز سینوں کے ہیں، جو باتیں دلوں میں ہیں، جو بھید سینوں میں ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. سن لو، بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. وہ سب کی سرگوشیاں جانتا ہے، 2 لوگ ہوں یا 3 ہوں، 4 ہوں یا 5 ہوں، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ کہیں تنہا بیٹھ کر بات کریں یا کسی مجلس میں بیٹھ کر، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن وہ بندوں کو ان کے ارادوں اور نیتوں کے مطابق جزا بھی دینے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو آدمی بھی زخمی ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اس کو یہ زخم کیسے آیا. یعنی بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتا چلتا کہ اس کو کوئی چوٹ کہاں سے لگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے. وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی. پھر اسی طرح انسان جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کر نہیں پاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر بھی لکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی نیت کو جانتا ہے کہ وہ کتنی نیک تھی. اسی طرح اگر کوئی شخص برے کام کا ارادہ کرتا ہے اور پھر نہیں کرتا اس کام کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی قدردان ہوتا ہے اور اس پر بھی اجر لکھ لیتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی نیت اور ارادوں کی تکمیل کر لیتا ہے، یعنی وہ عمل بھی کر لیتا ہے جو انسان اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ برے کام کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے. واللہ علیم بالظالمین. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ ہم اس کی نگاہوں میں ہیں. اس سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی ارادہ اور نیت اور کوئی خفیہ سے خفیہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے بھی یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بہت کانشیس ہو کر باشعور زندگی بسر کرے، تاکہ کل اس کو اپنی اس زندگی کے بارے میں کوئی ریگریٹس نہ ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے یہ صفت پسند کی، وہ بندوں کے اندر بھی اس صفت کو پسند کرتا ہے. اگرچہ بندوں کا علم ناقص ہے، محدود ہے، لیکن انسان کو اللہ نے سب سے پہلی جو نعمت عطا کی زندگی کے بعد وہ علم ہی کی تھی. آدم علیہ السلام سے ہی تعلیم کا آغاز ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. لیکن وہ نہ بتا سکے، اور آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھے. اور اس طرح علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہو گئی، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو افراد اور جو اقوام علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم کی دنیا میں آگے جاتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں. وہ انہی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، انہی کے پاس دوسروں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سب سے زیادہ علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے. سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی اس میں بھی پڑھنے لکھنے پر زور دیا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پہلی ہی وحی میں قلم کا بھی ذکر ہوا، کیونکہ قلم جو ہے وہ سیکھنے کا ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے علم کو ضبط کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ سب انسانوں کو علم کا شوق دلاتے رہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی کہ آپ فرمائیے، کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو گویا انسان کے لیے جو چیز پسندیدہ ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہے، اور یہی چیز انسان اور جانور کے درمیان فرق کرتی ہے. انسانوں کے لیے جو علم زیادہ پسندیدہ ہے وہ نفع دینے والا علم ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا. اسی لیے جب ہمیں دعا سکھائی گئی تو یہ بتایا گیا کہ ہم علم نافع مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں آپ مانگتے تھے ان میں سے علم نافع کی دعا بھی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم عطا کر، اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے، یعنی جو تیری پسند کا ہو، اور پاکیزہ رزق عطا فرما. یعنی ہر روز انسان صبح کا آغاز اپنے رب سے اس دعا کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے علم میں اضافہ فرمائے. فائدہ مند علوم میں سب سے بڑا علم خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اس کی توحید کو جاننا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیسے جان لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کے ذریعے، تمام نشانیوں کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کے ذریعے. قرآن مجید کے علم حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق. مسروق کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو بھی کوئی صورت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے،
وہ علم کا کتنا شوق رکھتے تھے، اور پھر فائدہ مند علم کے لیے کس قدر حریص تھے اور کتنی گہرائی کے ساتھ اس کو جانتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کی ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی، اور جو بھی نازل ہوئی وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے یہ خبر ملے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے، یعنی قرآن مجید کو مجھ سے زیادہ سمجھنے والا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اونٹ پر جانا ہی ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے میں سواری کے لیے جو بہترین انتظامات تھے ان میں سے اونٹ وغیرہ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس علم کو حاصل کروں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کے بارے میں جو ڈٹرمینیشن ہے، جو عزم ہے، جو ارادہ ہے، وہ کتنا زبردست ہے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ اس فائدہ دینے والے علم کو مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو میں پیچھے نہ رہوں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر لوں۔ پھر اسی طرح نفع مند علم میں دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی آپ کی رسالت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں۔ پھر علم سیکھنے سے آتا ہے، علم ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو شخص اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کو پا بھی لیتا ہے۔ من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہوتے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ گویا ہر انسان جو کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے، خواہ وہ ایک آیت ہو، ایک حدیث ہو، یا کوئی ایک نفع مند بات ہو، تو ہر نئی سیکھی ہوئی چیز سے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور علم والا، یعنی اس کے بے پناہ درجات ہیں، بے شمار درجات ہیں۔ اس لیے جو شخص آگے بڑھنا چاہے، جو شخص دوسروں کا مقابلہ کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھے، علم کے میدان میں ترقی کرے، اور اس میں خاص طور پر جو فائدہ دینے والے علوم ہیں ان کا حریص ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور یہی دراصل اس سے مطلوب ہے، کیونکہ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، پھر وہ انسان ہر چیز اللہ کی خاطر کرنے لگتا ہے۔ اور عبادت کا مطلوب بھی یہی ہے کہ ہمارے دنیا کے امور بھی، دنیا کے کام بھی اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ علم کو عبادت پر بھی فوقیت ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو تو انسان عبادت بھی درست نہیں کر سکتا۔ لا علمی میں بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خسارے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندھیرے میں ہی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، اور اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے والا کسی نقصان دہ اور ضرر پہنچانے والی چیز کو بھی جا پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الکہف میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں بس صرف دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئیں، یعنی انہوں نے اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اپنے آغاز کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا،
اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ کل ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، کس چیز کے بارے میں حساب لیا جانے والا ہے، کس چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جہاں دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا کے لیے جد و جہد کرے، دنیا کے علوم حاصل کرے، وہاں وہ اپنی آخرت کے بارے میں ضرور فکر مند ہو، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو علوم اس کو فائدہ دے ان کو سیکھنے والا ہو، کیونکہ جب تک صحیح علم نہ ہو اس وقت تک صحیح عبادت ہو نہیں سکتی، اور بغیر صحیح علم کے کی ہوئی عبادت بعض اوقات قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے۔ پھر علم والوں کو ہی انبیاء کا وارث قرار دیا گیا، اور انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، مال و دولت نہیں چھوڑتے، ان کی دولت علم ہوتی ہے جو ان کے بعد میں آنے والے ان سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کی تعظیم میں، ان کی عزت افزائی میں، ان کے لیے ہمبل ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور ان کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ کیسے آئے؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کے راستے میں پھیلا دیتے ہیں، یا پھر اڑتے اڑتے آ کر رک جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ علم کی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں ہر طرف سے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں، آسمان دنیا تک وہ تہ بتہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس شوق میں ان کا اکٹھ ہو جاتا ہے، ان کو ایسی مجالس اتنی پسند آتی ہیں کہ وہ اپنے سب چیزیں چھوڑ کر ایسے لوگوں کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے تھے، وہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کو عطا کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ فرشتے بلکہ باقی تمام مخلوق بھی اہل علم کے لیے استغفار کرتی ہے اور اہل علم کی تعریف کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود العلیم ہے، وہ علم سے محبت رکھتا ہے اور علم والوں سے بھی محبت رکھتا ہے، اور علم والوں سے فرشتے بھی محبت رکھتے ہیں اور کائنات کی باقی تمام چیزیں بھی، اور علم والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے آنے والوں کے لیے وصیت کی تھی کہ ان کو مرحبا کہا جائے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلتا ہے تاکہ وہ علم سیکھے یا سکھائے، حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، کیونکہ مساجد جو ہے وہ علم کے مراکز بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا اس کے لیے پورا حج ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اتنا زبردست اجر اور کس کام پر ملے گا انسان کو۔ لیکن اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور 4 آیتیں سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ اس کو مفت میں 4 اونٹیاں مل گئی، بغیر کسی پر ظلم ڈھائے یا کسی کا مال غصب کیے۔ اس زمانے میں جو اونٹنیاں تھیں وہ آج کل کی بڑی بڑی گاڑیوں کے برابر ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سرمایہ اور ایک بہت بڑی دولت اس شخص کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو علم کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی علم کا غرور نہیں ہونا چاہیے۔
تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سارے انسانوں کا علم مل کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں. اس قطرے میں اگر کسی انسان نے ساری زندگی بھی علم حاصل کیا ہو تو اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ نہ ہونے کے برابر. اس لیے ہمیشہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور جو اس کو ملا ہے اس کی قدر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ اضافہ زندگی کے ہر دن میں ہونا چاہیے اور مرتے دم تک ہونا چاہیے، یعنی اس میں کبھی بھی انسان کے بریک نہ آئے، کیونکہ انسان کی گروتھ علم کے ساتھ ہے، انسان کی ذہنی روحانی ترقی علم کے ساتھ ہے. جہاں انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہاں انسان کا زوال اور پستی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسفل سافلین میں جا پڑتا ہے. کیونکہ علم ایسی چیز نہیں کہ جو ایک دفعہ حاصل کرنے کے بعد ایسی جیسے آپ نے مال جمع کر کے کہیں رکھ دیا ہو ایک فزیکل فارم میں، نہیں. علم مذاکرہ کرنے سے، بار بار پڑھتے رہنے سے یاد رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سینوں سے نکل بھی جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اور پھر خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے آتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت جو العلیم ہے، اس صفت کا واسطہ دے کر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کی دعا کرے. اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب ان کو اللہ کے راستے میں دینے کی نظر مانی تو اس وقت بھی انہوں نے ان الفاظ سے دعا کی، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو یہ نظر مجھ سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اسی طرح زندگی میں اور بھی جو انسان کے مسائل ہوں اور بھی جو پریشانیاں ہوں، ان پر دعا کرتے وقت انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس سے دعا کرو، اس کو پکارو. لہذا یا علیم، یا خبیر، اے علم والے، اے خبر والے، تو مجھے بہترین علم عطا فرما. اسی طرح بعض اوقات دوسرے لوگ انسان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انسان اس وقت اس بات سے صرف تسلی میں آتا ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے، میرا رب تو اس بارے میں خوب واقف ہے، دوسرے میرے بارے میں نہیں جانتے، دوسرے میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن میرا رب سب کچھ جانتا ہے. اور یہ بات انسان کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ایسے رب کو جانتا ہے جو اس کے سارے حالات سے خوب باخبر ہے اور پھر جو دلوں کے راز تک جانتا ہے. اس لیے جب انسان کا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو دل ہی دل میں پکارتا ہے اور دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں، اور وہ ہر طرح کے نقصان اور فتنوں اور اندیشوں سے بچنے کے لیے اپنے العلیم رب کا سہارا تھام لیتا ہے، وہ جو غیب اور حاضر کا سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر جب انسان کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا اس کو کسی اہم کام میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہے جو مشہور دعا استخارہ میں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ یقیناً تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو ہو جائے، اور اگر یہ کام میرے حق میں اچھا نہیں تو مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے، اور جہاں بھی خیر ہو مجھے اس کی طرف لے جا. تو بہرحال جو شخص استخارہ کرتا ہے، اور استخارہ کی دعا کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اور اس سے خیر کی دعا مانگتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان ہمیشہ اپنے رب سے خیر مانگتا رہے، اور خیر کا علم اللہ ہی کو ہوتا ہے. بعض اوقات ہم زندگی کے مختلف معاملات میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، تو اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو وہ ہمیں عطا کر، اور ہم تیرے العلیم ہونے پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور تو دعائیں بھی سننے والا ہے.
تو ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہمیں وہ عطا کر دے جس میں تیری طرف سے ہمارے لیے بھلائی لکھی ہوئی ہے. اور پھر اسی لیے انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی ہو جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور ہمیں بہترین علم عطا فرمائے. القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت السبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام القابض پر بات کریں گے. القابض تنگی کرنے والا، قبض کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت، اس کے مقابلے پر ایک اور صفت بھی ہے، الباسط، پھیلانے والا، وسعت دینے والا. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، وہی دیتا ہے، وہی روکتا ہے. ہماری جان بھی اس کے قبضے میں ہے، ہماری روحیں، نیند کے وقت بھی وہی روح قبض کرتا ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو بھی ہماری روح اسی کے قبضے میں ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک وہی ہے، کیونکہ خالق وہی ہے اور ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے اور اس کے سوا کوئی اس کے حکم میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنی خاص مصلحت اور حکمت کی وجہ سے انسانوں کی زندگی میں تنگی لاتا ہے اور پھر جب چاہے اس میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت اور اس کا علم وسیع ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی غم آ جاتا ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے، یا کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے زمین تنگ ہو گئی ہے، ہر چیز میں مشکل اور پریشانی آ گئی ہے. بظاہر انسان کو ان تمام چیزوں میں اپنے لیے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی مصلحت کار فرما ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کے درجات میں بلندی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہوتی ہے. انسان کبھی اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے. ایسے میں انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور اس طرح اس کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اور ایسا کرنا سراسر عدل پر مبنی ہے. اگر وہ کسی کو وسعت کے بعد تنگی دیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ وسعت دینے والا بھی وہی ہے اور تنگی لانے والا بھی وہی ہے. وہ جس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی ہی کا کرتا ہے، اور بندوں کے لیے جس میں سے وہ خیر سمجھتا ہے اور اپنا فضل وہ ان کے لیے عام کر دیتا ہے. لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو تمام اختیارات کا مالک سمجھے. انسان کا مال ہو یا علم ہو یا جسم ہو یا جو بھی نعمتیں اس نے دی ہیں انسان کو اپنے خاص رحمت اور فضل کے ساتھ، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان ہوتا ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا وہ ان تمام چیزوں پر حق رکھتا ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو یہ بھی اس کا سراسر عدل پر مبنی فیصلہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک وہ خود ہے. بیسیکلی لفظ جو قبض ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور اس کو سکیڑنا، مٹھی میں لے لینا، قبضے میں لے لینا یا ملکیت میں لے لینا. تو ان تمام معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہے وسعت دے اور جس چیز کو چاہے سکیڑ دے، اور جس چیز کو چاہے اپنی مٹھی میں لے اور جس چیز کو چاہے پھیلا دے. بہرحال یہ اس کی اپنی حکمت اور اس کا اپنا فیصلہ ہے.
لیکن بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ظلم پر مبنی نہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے کو پسند بھی نہیں کرتا. جب وہ بندوں سے کسی خیر کو روکتا ہے یا کسی مہربانی کو روکتا ہے تو وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، وہ اس کے علم اور قدرت پر مبنی ہوتی ہے اور بندوں کے امتحان کے لیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اصل طاقت اسی کی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنی فیاضی کی ہے، وہ دن رات دیتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں روکنے کی قدرت ہے، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے. یعنی اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے حالات میں تنگی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور اس کے برعکس فراخی اس کی کسی نیکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی تو دوسروں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے تو تیرے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور بعض اوقات انسان دوسروں پہ بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات میں تنگی پیدا کر دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا کہ لا تو کی فیو کا علیہ کی، تو مت روکنا ورنہ تم پر روک دیا جائے گا. یعنی دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور فیاضی کا معاملہ کرتے رہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات ایک شخص کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اس سے روک کر دوسرے کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات بعض اقوام کو زیادہ نوازتا ہے بعض کے مقابلے میں، لیکن اس کا دینا بھی امتحان کا ہے اور اس کا روک لینا بھی دراصل امتحان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں اس کے پاس سپلائی میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے یا اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس وجہ سے نہیں دے سکتا. وہ ہر حال میں دے سکتا ہے اور دیتا ہے، لیکن یہ وجہ اسی کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کیوں روک رہا ہے. اور پھر جس کو چاہتا ہے بلندی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ پست کر دیتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اسباب اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر تنگی واقع ہو جاتی ہے، اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کے لیے کشادگی ہو جاتی ہے، یعنی جن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی جب وہ دینے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. جیسا کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، یعنی جسے تو دینے کا فیصلہ کر لے اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، یعنی اصل اختیار تو تیرے ہی پاس ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بزرگی والے کو کوئی بزرگی فائدہ نہیں دیتی تیری بزرگی کے سامنے. یعنی جس پر تو فضل کرنا چاہے اسی پر ہی حقیقت میں فضل ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے درجات رکھے ہیں. کسی کو ایک چیز میں فضیلت دی ہے، کسی کو دوسری چیز میں. تمام انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا. مشہور محاورہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جس کو زیادہ ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے، اور جس کو کم ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے. اور اس میں انسان کے ساتھ اونچ نیچ جو بھی واقع ہوتی ہے وہ دراصل اس کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹانے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ آزماتے رہیں گے. یعنی کبھی انسان کے اوپر وسعت ہوگی
اور کبھی تنگی ہوگی. یہ تنگی جسم میں، مال میں، علم میں اور انسان کے احساسات اور جذبات کے اعتبار سے ہے. پھر اسی طرح ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس تنگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس سے نجات کیسے ہو. جیسے انسان کے بعض اعمال انسان پر تنگی لاتے ہیں، اسی طرح بعض اعمال انسان کے لیے وسعت بھی لاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کرے، زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، کیونکہ وسعت پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور تنگی کرنا بھی اسی کے حکم، اسی کی مرضی اور اسی کی رضا سے ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرتا رہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں اور وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے تاکہ اس کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے. پھر اسی طرح خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بھی روکنے والا ہے، یعنی جب کوئی شخص بخل کرتا ہے، تنگی کرتا ہے تو اس سے بھی خیر روک دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ. یعنی سب کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. یعنی اگر زیادہ مال ہو انسان کے پاس اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کم ہو جس کی وجہ سے وہ رب کو نہ بھولے، کیونکہ رب کی یاد دنیا بھر کی دولت سے زیادہ بہترین اور قیمتی چیز ہے. اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو، یعنی منادی کا مطلب ہے آواز دیتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں، جس آواز کو زمین و آسمان کی تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان اور جن کے، کہ اے اللہ، یعنی وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے، یعنی جو دوسروں کے لیے خیر و بھلائی نہ کرے پھر تو اس سے بھی خیر و بھلائی کو دور کر دے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے روکنے میں، وہاں دوسری طرف انسان کے کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہونے لگتی ہے یا خیر و بھلائی آنا رک جاتی ہے، اور خصوصاً اس وقت جب انسان دوسروں سے خیر و بھلائی روک لیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ ایک محدود حد کے اندر لوگوں کو دیتا ہے تاکہ زمین میں سرکشی اور فساد ہی نہ پھیل جائے. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو انلمیٹڈ دے دے تو پھر زمین اس سے بھی زیادہ فساد سے بھر جائے، جس سے جو آج ہم دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشورى آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس بندے کو، کس قوم کو کیا دیا جانا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں بھلے طریقے سے جی سکیں، کیونکہ بعض نعمتوں کا اضافہ انسانوں کے اندر سرکشی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بطور سزا بھی بعض نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، یعنی انسان سے واپس لے لیتا ہے، جس میں قرآن مجید میں 2 باغ والوں کا قصہ بتایا گیا ہے، جن میں سے ایک کو اپنے باغ پر تکبر تھا اور اس وجہ سے وہ دوسرے اپنے ساتھی کو یا کسی اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے باغ کو ویران کر دیا. تو اس کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور اس کا سارا پھل مارا گیا، یعنی سارا باغ تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس بنا پر وہ کسی اور کو انسان نہیں سمجھتا تھا، یعنی تکبر کا شکار تھا. تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہا، یعنی اسے سخت ریگریٹ ہوا اور ندامت ہوئی کہ اس کی سوچ غلط تھی، اور اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، کہ جو بھی اس نے انویسٹ کیا وہ سارے کا سارا مارا گیا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا. پھر اسی طرح ایک اور قصہ بھی ملتا ہے سورۃ القلم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ان مکہ والوں کو ہم نے اسی طرح آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح سویرے ہی باغ کا پھل حاصل کر لیں گے، توڑ لیں گے، اور وہ کوئی بھی استثناء نہیں کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ صبح پہنچ کر وہ سارا پھل ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم اس کو لے لیں گے. پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اصل میں وہ کسی اور کو اس خیر میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں ہی پورے باغ کا پھل توڑ کر پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. تو انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اختیار دیتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے اختیارات بھی اس کے پاس آ گئے ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پھر انسان کی آزمائش وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ہمیشہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اسے یہی سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور میرے پاس ایک امانت ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو پا کر کرتا کیا ہوں. اور اگر انسان تکبر کا شکار ہو یا یہ سمجھے کہ اس مال میں یا جو بھی اس کو صلاحیت ملی ہے، خائل میں یا کچھ بھی اور، کسی اور کا کچھ حصہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بندے کو آزما لیتا ہے. اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی تو تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے قوم سبا کا، کہ جو بہت ہی مالدار قوم تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی انگیٹھیوں میں عود کی لکڑیاں جلتی تھی جو انتہائی مہنگی قسم کی خوشبو ہے، لیکن اس پر وہ اپنے کھانے پکاتے تھے اور اسے عام استعمال میں لاتے تھے کیونکہ بکثرت ان کو وہاں میسر تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لِلسَّبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہیں ایک نشانی تھی. اس مسکن کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر یعنی رہنے کے لیے، اور معاف کرنے والا رب. مگر ان لوگوں نے سرتابی کی، سرکشی کی، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے تھے یعنی اجاڑ قسم کے درخت، اور تھوڑی سی چند بیریاں تھی. ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو آزما لیتا ہے، اور بعض اوقات ان کے تکبر اور غرور کی سزا ان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے.
اسی طرح بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے افراد پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کا وقت تھا. جب کھانا شروع ہوا تو اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا, میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تم کھا بھی نہیں سکو گے. اس کو صرف تکبر نے روکا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ کھا نہیں سکتا تھا, اس نے اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ صلاحیت لے لی, روک لی, قبض کر لی. پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے دیگر نعمتیں بھی لے لیتا ہے, مثلا صحت کی نعمت, اور اس میں انسان کا بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے. سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندا کے ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا. جو وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ, مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں, اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کے اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اور اسے خبر نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں ہنکا دیا. یعنی مومن کے لیے صحت کا جانا ایک امتحان ہے, لیکن فاجر اور نافرمان شخص کے لیے اس صحت کا جانا, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں ہے. لیکن ہمیشہ انسان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کی نعمتیں چلی نہ جائیں. نعمتوں میں صاحب علم لوگوں کا دنیا میں ہونا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک کے بعد ایک عالم ختم ہوتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کرتے چلے جائیں گے, اور دنیا میں صرف کھجور کے چھلکوں کی طرح گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پرواہ نہ ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کا بھی قبض کرنے والا ہے, لہٰذا جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی اور موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے, اور انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی موت کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی عزیز قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے اور جس کی وفات بہت بڑے صدمے کا سبب ہو, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد کر لینی چاہیے کہ اس کی روح کو قبض کرنے والا, اس کی زندگی کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے جو رب العزت ہے اور جس کا ہر فیصلہ بھلائی پر مبنی ہے. اس طرح انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوتا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں زبان سے نہیں نکالتا. لیکن جب انسان ایسا نہیں سمجھتا, یہ یقین نہیں رکھتا, تو بعض اوقات وہ بیماری کو, بعض اوقات کسی ڈاکٹر کو, بعض اوقات کسی اور سبب کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان دنیا سے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے, لیکن انسان کو یہ یاد رہے کہ اصل میں زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, جب تک وہ چاہے عطا کرے اور جب چاہے لے لے, اور کوئی بھی چیز اس کے جانے کا بہانہ بن جائے. اب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو قبض کرنا, اپنی مٹھی میں لینا, اس کو واپس لے لینا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے, لیکن کس طرح یہ کام ہوتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کو ہم نہیں جانتے, یعنی ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے. اسی طرح کسی چیز کے ساتھ ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود بتا دی ہیں, ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مٹھی کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں, اس کا ہاتھ اور اس کی مٹھی جیسے اس کے جلال اور شان کے لائق ہے وہ ویسی ہی ہے, اور اسی طرح ہم اس کو مانتے ہیں. اور اس کا ذکر متعدد آیات اور احادیث وغیرہ میں بھی ہوتا ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا, اے ابلیس, جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے
یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے، یعنی تو سمجھتا کیا ہے خود کو، یعنی تم اللہ کے حکم پر جھکے کیوں نہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنانے کا ذکر کیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت بخشی، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و اکرام بخشا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آنر دے، عزت دے، اس کے کرم کو سمجھتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. اسی طرح یہ بات ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا. چنانچہ آدم کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا، کوئی ان کے درمیان کا، کوئی نرم خو تو کوئی درشت خو، کوئی سخت گیر، کوئی خبیث تو کوئی پاک باز، یعنی جیسی مٹی ویسا خمیر. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے اپنے آپ پر اپنے ہاتھ سے لکھ لیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کائنات کو بنایا. سورۃ یاسین میں آتا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. یعنی انسان کی ضرورت کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا. آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کے لیے چنا اور آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، یعنی آپ کو یہ اعزاز بخشا. پھر اسی طرح بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اس بات ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بہترین صدقے کو، یہ جو طیب مال سے صدقہ دیا جاتا ہے، اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ مال میں سے جو بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اس چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اگر وہ کھجور ہو تو اس طرح وہ رحمان کی ہتھیلی میں نشو نما پاتی ہے. اب کیسے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں جیسے بتایا گیا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ایسے ہی ایمان لیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. تو اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہتھیلی کا ذکر ملتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اسی طرح بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک انگلی پر رکھے گا. اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو یعنی باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت بھی دکھائی دینے لگے. تو آپ کا یہ ہنسنا دراصل اس یہودی عالم کے علم کی تصدیق میں تھا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ،
زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. یعنی ہر چیز پر آج بھی اللہ کا کنٹرول ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا کنٹرول ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تھے تو اس وقت یہ بات سب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ جبار اپنے آسمان اور زمین کو ہاتھ میں لے لیں گے یعنی قیامت کے دن، اور مٹھی بند کی اور اسے کھولنے لگے. پھر فرمائیں گے میں ہوں جبار، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جھک رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ممبر تک نیچے ہل رہا ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ گر نہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر. یعنی اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ قیامت کا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا تھا اور آپ اس کے خوف کی وجہ سے ایک طرح سے خود بھی لرز رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار کا کیا عالم ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور القابض وہی ہے تو پھر ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے اور اس کی ملکیت کو اور اس کے قبضہ قدرت کو مان جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بندگی کے لیے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور جب دعا مانگے تو اس وقت اس بات کا یقین ہو کہ وہی دینے والا ہے، وہی رحمت کرنے والا ہے، وہی دے تو مجھے مل سکتا ہے، اور اگر وہ روک لے تو کوئی اور دے نہیں سکتا. اور خصوصاً وہ دعا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے تو کوئی اور روک نہیں سکتا. جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو، اپنے چچا کے بیٹے کو خاص طور پر یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے جان رکھو، اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے کنٹرول اور اس کے اختیار اور اس کے قبضہ قدرت پر پورا یقین ہونا چاہیے. ایسا یقین کہ جو انسان کو بہادر بنا دے اور انسان اپنا پورا توکل اور بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر کرے، اور دوسری طرف انسان اللہ کے راستے میں دینے والا ہو، اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا ہو، تاکہ اس پر بھی وسعتیں ہوں اور انسان اپنے آپ کو بخل سے بچائے، دل کی تنگی سے بچائے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، دلوں کے تنگ ہوتے ہیں، دوسروں کو معاف نہیں کرتے، باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں، خود بھی سینے کی گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ماحول کو پراگندہ کرتے ہیں، ایسے کام کرنے والے دراصل اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام نہیں کرتے. تو ہمیں ہر طرح کی تنگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے حق میں جو لکھا وہ بہترین لکھا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا. انسان جب اس کے حالات تنگ ہونے لگے تو یہ بات یاد رکھے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ ایسا نہیں پہنچ سکتا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، اور اس کے لکھنے میں بھی بھلائی ہے. اور پھر انسان یوں تنگی آنے پر بھی راضی رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جو راضی ہو جائے اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہو اس سے وہ ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح تنگی پر صبر اور خوشحالی پر شکر، یہی مومن کے شایان شان ہے. اور جو شخص تکلیف آنے پر صبر کرتا ہے اور اچھا ملنے پر شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں
پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. اور اسی طرح جب ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے، تھوڑی سی بھی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. تو آخر میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان کر ان پر ایمان لا کر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو بھی بدلنے کی کوشش کرے. اور جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہی کھولنے والا ہے راستوں کو، مشکلات کو، غموں کو اور دکھوں کو، اور وہی دینے والا ہے خوشحالی اور آسانی کو، اور سب چیزیں اسی کے حکم سے طے پاتی ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف راغب ہو اور اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ رکھے، اور پھر امیری اور فقیری کے دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے. اسی طرح بندہ اپنی دعاؤں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً مانگی ہوئی ہیں، ان میں مختلف طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کرتا رہے. جب انسان کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر لازمی طور پر اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بدل جاتا ہے. جب سوچ میں تبدیلی آتی ہے تو ہی رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس لیے انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا رہے اور اس طرح کے تمام شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنی والفقر. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے سے، آگ کے عذاب سے، مالداری کے شر سے اور فقیری کے شر سے، کیونکہ ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نعمت کا ہونا انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا اور بعض اوقات نعمت کا جانا انسان کے حق میں اچھا ثابت ہوتا ہے. بہرحال انسان اللہ سے خیر ہی مانگتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء واعوذ بک من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور دل کی سختی سے، غفلت سے، مفلسی اور ذلت سے، اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی اور مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن، گنگے پن اور پاگل پن سے، کوڑھ، برس اور تمام بری بیماریوں سے. کتنی خوبصورت دعا ہے جو انسان کو ہر طرح کے غموں سے آزاد کرنے والی ہے. اور پھر آخر میں انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش کے بغیر ہی موت دینا اور ہم مرتے وقت تیرے ہی پسندیدہ دین پر دنیا سے رخصت ہوں اور تجھے راضی کر کے ہی دنیا سے جائیں. تو بہرحال یہ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت القابض، کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، وہی تنگی لاتا ہے، وہی وسعت لاتا ہے. اس سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اسے پکارتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.